بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ کتاب بوستاں کا پہلا سبق آج شروع ہو رہا ہے۔ بنام جہاندار جاں آفریں، حکیم سخندر زباں آفریں۔ دنیا قائم رکھنے والے، جان پیدا کرنے والے کے نام سے، جو ایسا حکیم جو زبان میں بات پیدا کرنے والا ہے۔ یہ شعر بسم اللہ کے قائم مقام ہے، بسم اللہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے بعد کے اشعار جو اس چیپٹر میں ہیں وہ حمد کے قائم مقام ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو جہاندار ہے، دنیا قائم رکھنے والا ہے، جاں آفری ہے یعنی جان پیدا کرنے والا ہے، جو ایسا حکیم ہے، حکمت والا ہے، جس نے زبان پر بات پیدا کی ہے، زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ تو ترجمہ ایسے کریں گے، دنیا قائم رکھنے والے، جان پیدا کرنے والے کے نام سے، جو ایسا حکیم ہے، جو زبان پر بات پیدا کرنے والا ہے۔ جہاندار، جاں آفریں، زباں آفریں، یہ تینوں الفاظ اسم فاعل سماعی ہیں۔ کیا ہیں؟ اسم فاعل سماعی۔ خداوند بخشندہ دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، بخشنے والا، مدد فرمانے والا مالک، خطا کو معاف کرنے والا اور عذر قبول کرنے والا سخی۔ یعنی سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ خداوند جو مالک ہے نا سارے جہان کا، بخشندہ دستگیر، دونوں الگ الگ الفاظ ہیں۔ بخشندہ جو بخشنے والا ہے، دستگیر جو مدد کرنے والا ہے، کریم خطا بخش، کریم جو سخی ہے، خطا بخش جو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، پوزش پذیر جو عذر کو قبول کرنے والا ہے۔ پوزش بروزن سوزش، اس کا معنی ہے عذر، اور پوزش پذیر کا معنی عذر قبول کرنے والا۔ یہ بھی اس میں فاعل سماعی ہے۔ خطا بخش معنی خطا بخشنے والا، یہ بھی اس میں فاعل سماعی ہے۔ کریم اس میں فاعل ہے، کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا۔ دستگیر یہ بھی اس میں فاعل سماعی ہے، مدد کرنے والا۔ بخشندہ اس میں فاعل قیاسی ہے، بخشنے والا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور خداوند یہ خدا کا مزید علیہ ہے، جس کا معنی ہے مالک، آقا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ کے لیے استعمال ہو تو مالک، اور کسی دوسرے کے لیے استعمال ہو تو آقا سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، خداوند ہے نا جو مالک ہے۔ عزیزے کے ہرکز درش سر بتافت، بہر در کے شد ہیچ عزت نیافت، ایسا غالب
کہ جس نے اس کے در سے سر پھیرا، جس دروازے پر گیا کوئی عزت نہیں پائی۔ یہ بھی اللہ کی صفات کے بیان میں ہے۔ عزیز، وہ اللہ جو عزیز ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے عزیز، ہے نا۔ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ہیں، رحمان، رحیم، قادر، خالق، ہے نا۔ انہی میں سے ایک اسم کیا ہے؟ عزیز۔ عزیز کا معنی کیا ہے؟ غالب، جسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ عزیز یہ ترکیب میں موصوف ہے، ایسا غالب کہ ہر کس درش سر بتافت۔ ہر کس اصل میں کیا ہے؟ ہر کے از، کہ جو بھی اس کے دروازے سے سر پھیرا۔ در کا معنی دروازہ اور شین ضمیر ہے، تافتن مصدر، پھیرنا، سر پھیرا۔ بہر در کے شد، جس دروازے پر بھی وہ گیا۔ شد بمعنی رفت ہے، شد بمعنی رفت ہے، جس دروازے پر بھی گیا وہ گیا کوئی عزت نہیں پائی۔ سرے پادشاہان گردن فراز، بدرگاہ اوبر زمین نیاز۔ گردن بلند کرنے والے بادشاہوں کا سر، اس کی بارگاہ میں عاجزی کی زمین پر۔ پادشاہ کی جمع، گردن فراز، یہ بھی اس میں فاعل سماعی ہے، گردن بلند کرنے والا، ہے نا۔ نیاز، نیاز کا معنی عاجزی، درگاہ کا معنی بارگاہ۔ ترجمہ کیا ہوا؟ گردن بلند کرنے والے بادشاہوں کا سر اس کی بارگاہ میں عاجزی کی زمین پر ہیں۔ گردن بلند کرنے والے بادشاہ سے مراد متکبر، ہے نا، بادشاہ ہیں، یعنی بڑے بڑے اور متکبر بادشاہوں کا سر بھی اس کی بارگاہ میں عاجزی کی زمین پر ہیں، یعنی سب کے سب اس کے آگے سر اپنا خم کیے ہوئے ہیں۔ نہ گردن کشاں بگیرت بفور، نہ عذر آوراں را برانت بجور۔ نہ گردن کھینچنے والوں کو، مراد ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے لوگ، یعنی نہ ظالموں کو وہ فوراً پکڑتا ہے، اور نہ عذر پیش کرنے والوں کو وہ دھتکار کر بھگاتا ہے۔ سمجھ میں نا، یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو فوراً اس کی گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس کی بارگاہ میں عذر پیش کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار کر بھگا دیتا ہے، بلکہ اس کے عذر کو قبول کرتا ہے۔ بلکہ یہاں پر عذر آوراں سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، جیسا کہ گردن کشاں سے مراد ظالم بندے ہیں، یعنی نہ ہی وہ ظالموں کی فوراً گرفت فرماتا ہے اور نہ ہی، ہے نا، فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں کو وہ ظلم سے بھگاتا ہے۔ سمجھ میں ہے نا۔ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے تحمل کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، سمجھ میں ہے نا، حلیم ہے۔ سمجھ میں ہے نا۔ وگر خشم گیرت بکردار زشت، چوں باز آمدی ماں جرا در نوشت۔
اور اگر برے عمل پر وہ ناراض ہوتا ہے تو جب بندہ باز آ جاتا ہے تو وہ گزرے ہوئے کو معاف کر دیتا ہے۔ خشم گیرت کا معنی ناراض ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے اس کے برے عمل پر ناراض ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ بندہ اپنے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا۔ اب یہاں پر 5 یا 4 ایسے اشعار آ رہے ہیں آگے جس میں بندوں کی صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ بندوں کو دیکھو، بندوں کا طریقہ کار کیا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کتنی بلند ہے۔ بندہ تو سمجھ میں آیا نا، اگر اس کے پاس کوئی عذر لاتا ہے تو اپنے در سے اس کو بھگا دیتا ہے، یا کوئی اس پر سمجھ میں آیا نا اس کے مزاج کے موافق کام نہیں کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، فوراً انتقام لیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات عالیہ ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس کے علاوہ آگے اور اللہ کی صفات مذکور ہیں۔ اللہ کی صفات کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی صفات کی بلندی کے مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے کچھ بندوں کی صفات کا یہاں پر کچھ اشعار میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے: اگر باپ در جنگ جوید کسے پدر بے گما خشم گیرت بسے۔ اگر کوئی شخص باپ کے ساتھ لڑائی ڈھونڈتا ہے تو باپ بلا شبہ بہت غصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بندوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا اپنے باپ سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو باپ فوراً غصے میں آ جاتا ہے نا؟ لیکن اللہ کے بارے میں تم نے پڑھا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے بندہ، سمجھ میں آیا نا؟ تو جب وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پھر اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے: وگر خیش رادی نباشت ز خیش چوں بیگان اگانش برانت ز پیش۔ اور اگر اپنے سے راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو بیگانوں کی طرح سامنے سے بھگا دیتا ہے۔ اپنا سے مراد رشتہ دار ہے، خیش بمانا اپنا، اس سے مراد رشتہ دار ہے۔ یعنی ایک رشتہ دار اگر دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک رشتہ دار کا رد عمل دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے در سے بھگا دیتا ہے۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ بیگانہ گاں، یہ بیگانہ کی جمع ہے جس کا معنی اجنبی ہے، اجنبیوں کی طرح وہ اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کو اپنے در سے بھگا دیتا ہے۔ برانت راندن مصدر سے فعل مضارع ہے۔ ایک صفت اور دیکھو: وگر بندہ چابک نیایت بکار عزیزش ندارد خداوندگار۔ اور اگر چالاک غلام کام میں نہیں آتا ہے تو مالک اس کو عزیز نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہے انسان کا دستور کہ کسی کا غلام اگرچہ چست اور چالاک ہو، کام میں پھرتیلا ہو، لیکن ایک دن اگر کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا ہے یا ڈیوٹی پر نہیں آتا ہے تو کیا مالک اس کو عزیز رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں تم نے پڑھا، سمجھ میں آیا نا کہ جب بندہ اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے در سے
بھگا دیتا ہے بلکہ اسے مہلت دیتا ہے، رجوع کی مہلت دیتا ہے۔ سمجھ میں ہے نا؟ وگر بر رفیقہ نباشد شفیق، بفرسنگ بگرے زدزو رفیق۔ اور اگر دوستوں پر انسان شفیق نہیں ہوتا ہے، شفقت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تو دوست اس سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دوست اگر اپنے دوستوں پر شفیق نہیں ہوتا ہے تو اس کے دوست اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ وگر ترک خدمت کند لشکری، شود شاہ لشکر کش ازوے بری۔ اور اگر کوئی سپاہی نوکری چھوڑ دیتا ہے تو لشکر کا سپہ سالار اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ نہیں؟ اس کو فوج سے نکال دیتا ہے اور اس سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، سمجھ میں نا؟ بڑا کریم ہے، بندہ اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے کرم سے اسے نوازتا رہتا ہے۔ انسان کو اس نے ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن انسان ایمان نہیں لاتا ہے، کفر کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت اس کی روح کو فوراً قبض کر لیتا ہے، بلکہ اسے زندہ رکھتا ہے اور ہوا، پانی، رزق، ہر طرح کی نعمتوں سے اسے نوازتے رہتا ہے۔ تو کچھ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے پہلے کے چند اشعار میں پڑھا، اب پھر یہاں سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن نشین کرانے کے لیے انسان کے چند عادات و اطوار کا بیان کیا گیا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ تو ہر دن انشاءاللہ 10 شعر آپ کو پڑھایا جائے گا، سمجھ میں نا؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔